تھک کر بیٹھا ہوں ہار کر نہیں، صرف بازی ہاتھ سے نکلی ہے زندگی نہیں۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ اتنی مہنگائی میں بھی پرانی قیمت پر ملنے والی تین چیزیں: امام مسجد، مدرسے کا استاد، قرآن کی تعلیم۔ قدر کرو علماء کی۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیے آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا۔ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا کردار بولتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات کے ساتھ۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، بلکہ بہتر وہ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں کو لیتے ہیں۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی سعادت کی راہ ہموار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تربیت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ اے اللہ، میں نے تجھ سے بڑھ کر کسی کو چاہنے والا نہیں پایا۔ لوگ جب ہمارے دکھوں کو جان لیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اور تو ہمارے غموں میں ہمیں تھام لیتا ہے۔ بے شک تو پاک ہے، بے شک تو ہی لائق عبادت ہے۔ جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے وہ ہمیشہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا محبت ہو یا پھر اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت۔ جب مائیں حیا و پاک دامنی کے اعلیٰ مقام کو پا لیں تب نسلیں ایوبی و محمد بن قاسم جیسے پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی آدمی کا کھانا دوا ہے اور بخیل آدمی کا کھانا بیماری ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ آزما کی خرابی کا علاج: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ صبر کر لینا قرض لینے سے بہتر ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ دعا کے جیسی کوئی دوا نہیں، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں پچھتاوا کہتے ہیں۔ ضبط دریا کا بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، بوجھ پڑتے ہی کناروں سے الجھ پڑتا ہے۔ عورت اگر اتنی بے عقل ہوتی تو پہلی درسگاہ ماں کی گود نہ ہوتی۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔
جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بیوقوف ہر بات جانتے ہیں۔ کیل ابھرا ہوا ہوتا ہے، ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے، جاپانی کہاوت۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ تصویر بنا کر پھولے نہ سمانا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو آج کل بہت عام ہے۔ پہلے ذات دیکھیں گے، رتبہ دیکھیں گے، پھر رنگ قد وغیرہ دیکھیں گے، پھر کسی بابے سے حساب لگوائیں گے اور آخر میں کہیں گے جوڑیاں تو آسمانوں پہ بنتی ہیں۔ 1 روپے کے بدلے 42 ملنے پر ہم سعودیہ دبئی چلے جاتے ہیں، لیکن ایک نماز کے بدلے 27 درجے ملنے پر ہم مسجد نہیں جا سکتے۔ جن عورتوں کا موقف ہے کہ ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں ہے، کیا ان خواتین نے یہ قیمتی بات اپنی بھابھی کو بھی بتائی ہے؟ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ یا اللہ مجھے سدا سواگن رکھنا۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔